کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریبی پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھی۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس کام سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی سے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا کہ گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکا رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاقاً سے گھسیارا بھی بہرا تھا، ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ الٹا گلے سمجھا۔ وہ بولا، میں تمہیں اپنی گھاس کیوں دوں، یہ تو میں نے اپنے جانوروں کے لیے کاٹی ہے۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بلا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا، میں بہت جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھوپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوسن کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا تو سب بکریاں موجود تھیں۔ گھسیارا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا، یہ گھسیارا کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے۔ لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اسے ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھسیارے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکری کی نگرانی کرنے کے صلے میں یہ تمہیں تحفہ دیتا ہوں، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھسیارا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے سے چلا کر کہا، چرواہے مجھے نہیں معلوم یہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اس کا ذمہ دار میں نہیں، اور میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ چرواہا سمجھ نہیں سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب عالمی مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے، میں بہرا ہوں، میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گھسیارا دونوں چلا چلا کر مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا، یہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے دیکھا تو وہ گھبرا کر بولا، ہاں بھائی میں اقرار کرتا ہوں یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں گھسیارا چلایا، بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کیا قصور ہے؟ چرواہا چلایا کہ اس سے پوچھے یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کرتا، میں تو شکریہ کے طور پر اس کو یہ دے رہا ہوں۔ اس پر چور بولا، میں اقرار کرتا ہوں یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر میں بہرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھے کا وہاں سے گزر ہوا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ میں بہرا ہوں اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، براہ مہربانی فرما کر آپ بتائیں کیوں یہ چلا رہے ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہوئی کہ بوڑھا گنگا تھا لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا۔ وہ گھبرا گئے، اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہ رہا تھا لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر لے گیا۔ گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گھاس اپنے گڈھے میں ڈال کر کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔